إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایمانی ساتھیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے قول اور عمل میں اخلاص عطا فرمائے. عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں ایک رشتہ دار ان کے کہتے ہیں کہ جو بھی عمل کرتے تھے عمل سے پہلے اپنی نیت کا محاسبہ کرتے تھے کہ جو میں یہ عمل کرنے جا رہا ہوں کیا واقعتاً اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ کی خوشنودی کو ہی تلاش کرنے کے لیے ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہی میں کسی عمل کو کر رہا ہوں. لہٰذا ہمیں بھی چاہیے جو کوئی بھی عمل ہم کریں عمل سے پہلے بھی ہم اپنی نیتوں کا محاسبہ کریں. کیا یہ عمل اللہ کی رضا کے لیے؟ عمل کرتے ہوئے عمل کے دوران بھی اپنی نیت کا محاسبہ کریں، اپنی نیتوں کی اصلاح کریں، اور عمل کو ختم کرنے کے بعد بھی اپنی نیتوں کا محاسبہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کریں کہ وہ ہمارے نیتوں میں للہیت عطا فرمائے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہبری کے لیے، رہنمائی کے لیے، ان کے نفس کو سنوارنے اور پاک کرنے کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے، معاشرے سے بگاڑ اور فساد کو ختم کرنے کے لیے، معاشرے کو متحد کرنے کے لیے، انسان جو لسانیت کی بنیادوں پر، علاقائیت کی بنیادوں پر، ذات پات کی بنیادوں پر، رنگ اور نسل کی بنیادوں پر بٹے ہوئے تھے پوری دنیا میں، ان انسانوں کو یکجا کرنے کے لیے، جوڑنے کے لیے، مجتمع کرنے کے لیے، متحد کرنے کے لیے آسمان سے محمد ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن نازل فرمائے. المیہ یہ افسوس اس بات کا ہے امت مسلمہ آج قرآن سے، قرآنی تعلیمات سے کٹی ہوئی. یہی وجہ ہے، بگاڑ ہے، فساد ہے، طبقہ در طبقہ مسلمان آج بٹا ہوا ہے، کہیں کسی نام پر اور کہیں کسی نام پر. اور المیہ تو یہ ہے کہ جو قرآن ہمیں جمع کرنے کے لیے آیا ایک علم کے نیچے، اور اللہ تعالیٰ اسی قرآن مبین میں فرما رہے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، پکڑ لو، اور آپس میں اختلافات پیدا نہ کرو، تفرقہ نہ ڈالو. اللہ تعالیٰ کی اسی قرآن کو، اسی کتاب کو بنیاد بنا کر آج ہم آپس میں اختلاف کرتے ہیں، آج ہم ایک دوسرے سے لڑتے اور جھگڑتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم پر پتھر کھا کر، اپنے دندان مبارک شہید کروا کر، نالین مبارک ان کے تر ہو گئے طائف میں، اپنے پیڑ پر ان کو پتھر باندھنے پڑے اور کہتے رہے کہ حق کی طرف آ جاؤ، قرآن کی طرف آ جاؤ، دین اسلام کی طرف آ جاؤ. اور لوگوں سے کہتے جاتے تھے کہ تم جہنم کے گھڑے میں گرنے ہی والے تھے، تم جہنم کی طرف لپکے جا رہے تھے، بھاگے جا رہے تھے.
میں تمہیں پکڑ پکڑ کر پیچھے اپنی طرف کھینچتا ہوں۔ کائنات کی سب سے خوبصورت ہستی کو آج ہم وجہ بنا کر آپس میں اختلاف کرتے ہیں، اس سے زیادہ بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے؟ وجہ کائنات محمد ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہمیں ایک امت بنا کر گئے تھے، آج ہم انہی کا نام لے کر، انہی کے نام لیوا آپس میں اختلاف کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے تعلقات ختم کر دیتے ہیں۔ ایمان والے رواداری کے لیے مانے جاتے تھے، قوت برداشت کے لیے جانے جاتے تھے۔ تاریخ رقم ایسی کی ہیں ایمان والوں نے، رواداری کی، قوت برداشت کی، اپنے تو اپنے پرائے بھی گواہیاں دیتے ہیں، ایمان والوں جیسا روادار دنیا میں کوئی نہیں۔ جیمز رسٹن ایک عیسائی فلاسفر ہے، اس نے ایک کتاب لکھی ہے، مئی 2001 میں شائع ہوئی۔ اس کتاب کا نام ہے واریئرز آف گاڈ۔ اس کتاب میں وہ لکھتا ہے کہ صلاح الدین بہت بڑا سپہ سالار تھا، شاہ سوار تھا، جس کا مقابلہ ہوا تھا رچرڈ لائن ہارٹ سے۔ وہ صلاح الدین ایوبی جس نے مسجد اقصی کو فتح کیا تھا، ظالموں اور جابروں کے قبضے سے چھڑایا تھا۔ اس کے بارے میں جیمز رسٹن لکھتا ہے کہ صلاح الدین ایوبی کے اندر ایک کمزوری تھی، وہ روادار بہت زیادہ تھا، وہ معاف اور درگزر کرنے والا بہت زیادہ تھا، یہ کمزوری تھی اس کے اندر۔ اور بیان کرتا ہے کہ دن کو جس فوج کے ساتھ اس کا مقابلہ ہو رہا ہوتا تھا، جب شام ہو جاتی، جنگ اپنے ہتھیار رکھ دیتی، تو صلاح الدین حکم دیتا تھا کہ ہم تو کھانا کھا رہے ہیں، ہم تو دودھ پی رہے ہیں، لیکن سامنے جو ہمارے مد مقابل ہے وہ بھوکے پیاسے ہیں، دودھ ان تک بھی پہنچا دیا جائے، ان کی عورتوں اور ان کے بچوں کو بھوکا پیاسا نہ رکھا جائے، ان کے لیے بھی راشن اور اناج بھیج دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مثالیں پہلے بیان کریں گے کہ ہم کتنے روادار تھے ان لوگوں کو لے کر جو ہمارے مد مقابل تھے، پھر اپنی بات کریں گے، اپنا محاسبہ کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث، اور حضرت جابر کے علاوہ حضرت ابو بکر بھی اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، کچھ اور صحابہ بھی اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ ہم نجد کی طرف گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہاں سے واپس آئے، آرام کے لیے ایک جگہ تلاش، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیڑ کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے، آنکھ لگ گئی، اور اپنی تلوار انہوں نے پیڑ کی ایک ڈال کے ساتھ ٹانگ دی۔ ایک بدو آیا اور تلوار اٹھا لی محمد ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تلوار تان کر کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ روایت میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کہا، اللہ اللہ اللہ، اور اس دشمن کے ہاتھ پر لرزہ طاری ہو گیا، کپ کپی طاری ہو گئی، اور تلوار ہاتھ سے گر گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھا لی اور اس پر تان دی اور کہا، اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ تو اس بدو نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد مجھے معاف کر دیجئے، مجھے بخش دیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا، بخش دیا، اور کہا کوئی بات نہیں، چلے جاؤ۔ رواداری کا معاملہ اس شخص پر جس نے تلوار تان دی تھی اور قتل کرنے کے در پہ تھا۔ یہ اخلاق کریمہ تھا، یہ اخلاق حسنہ تھا۔ آج کمی اور خامی ہم میں یہ بھی ہے،
ہم کچھ چیزیں تو اسلام کی اختیار کر لیتے ہیں ظاہری اعتبار سے، لیکن ہماری سوچ اور ہمارا مزاج وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کی طرز کا نہیں، لہذا ہماری سوچ اور ہمارا مزاج ہم نے اس کو بھی ویسا ہی بنانا ہے، جیسی سوچ اور جیسا مزاج محمد ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کا۔ ہمیں اپنی عقل، ہم اپنی شکل، اپنا لباس، اپنی صورت، اپنا اٹھنا بیٹھنا، اپنے دن اور رات اسی طرز پر لانے ہوں گے جس طرز پر محمد ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کھڑا کر کے گئے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ قرضے کی ضرورت پڑی، اور قرضہ ایک یہودی سے مانگا گیا، ایک ضرورت مند کی ضرورت پورا کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اپنے لیے قرض نہیں چاہیے تھا، بلکہ ایک ضرورت مند کی حاجت کو پورا کرنا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے قرضہ لیا اور تاریخ متعین کر دی کہ فلاں تاریخ کو تمہیں ہم تمہارا قرضہ لوٹا دیں گے۔ وہ تاریخ ابھی آئی نہیں تھی، کچھ دن پہلے ہی وہ یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتا ہے اور بڑے تلخ الفاظ استعمال کرتا ہے اور گستاخی کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ تم لوگ جھوٹے ہو، تم اپنا وعدہ پورا نہیں کرتے، تم نے آج کے دن کے لیے کہا تھا تمہارا قرضہ چکا دوں گا، ابھی تک تم نے قرضہ چکایا نہیں۔ بڑے سخت الفاظ کہے۔ حضرت عمر وہاں پر کھڑے، حضرت عمر سے برداشت نہیں ہوا اور حضرت عمر نے اس کو پکڑا اور دھکا دیا، کہا تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسے گستاخانہ الفاظ کہو اور تمہارا سر تمہارے دڑ پہ باقی رہ جائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو روک دیا، کہا اے عمر رک جائیے، آپ اس شخص کو اپنے ساتھ لے جائیں اور اتنی رقم اس کے قرضے کی ہے وہ اس کو ادا کر دیں، اس رقم کے علاوہ مزید اتنی رقم اس کو ادا کرنا۔ حضرت عمر نے کہا کس بات کی؟ کہا جو تم اس سے یہاں پہ بے ادبی کے ساتھ پیش آئے، اس بے ادبی کے بدلے اتنی رقم اس کو دے دینا۔ یہ یہودی تھا، جس یہودی کو قرآن یہ کہتا ہے ایمان والوں کا بدترین دشمن۔ بہرحال حضرت عمر اس کو لے گئے، قرضے کی رقم دی، اس کے علاوہ مزید کچھ رقم دے دی۔ اس شخص نے پوچھا یہ مزید جو رقم ہے کس بات کی ہے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر تم نے اس کے ساتھ بے ادبی کی، یہ اپنا قرض وصول کرنے آیا، تم نے ڈانٹا اس کو، ایسا کرنا نہیں، لہذا مزید یہ رقم عطا کی جا رہی۔ اس نے کہا اے عمر کیا تم مجھے جانتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا میں یہودیوں کا بہت بڑا عالم ہوں، اور غالباً نام اپنا عبداللہ بن سلام کا۔ کہا میں قرضہ واپس لینے نہیں آیا، ہماری کتابوں میں نبی آخر الزماں کی ایک نشانی یہ بھی بیان کی گئی، ان کی مبارک ایک صفت یہ بھی بیان کی گئی کہ ان کے ساتھ جتنا کوئی زیادہ بے ادبی سے پیش آ جائے، ان کا اخلاق، ان کا ادب اور زیادہ بڑھ جائے گا، ان کا حلم اور زیادہ بڑھ جائے گا، وہ اور زیادہ اپنے اخلاق کریمہ کا مظاہرہ کریں گے۔ میں یہی دیکھنا چاہتا تھا، میں نے تو وہاں بڑی بے ادبی کی، بڑی گستاخی کی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ہی زیادہ صبر و تحمل کے ساتھ میرے ساتھ پیش آئے، اور برائی کا بدلہ کس طرح بھلائی سے دے رہے۔ بس یہی دیکھنا تھا، مجھے یہ رقم نہیں چاہیے، میں یہ رقم چھوڑ رہا ہوں، اللہ کی راہ میں وقف کر رہا ہوں، اور اے عمر تمہیں گواہ بنا کر میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کلمہ پڑھتا ہوں اور مسلمان ہو جاتا ہے، دین اسلام کو برحق مان لیتا ہوں۔ شام کے ملک میں ایک شہر ہے ہمس،
جس کو انگریزی میں ہومز کہتے ہیں آج، وہاں پر ایک عیسائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کے پاس گندم خریدنے آتا ہے، کنک خریدنے آتا ہے، اور کہتا ہے کس داموں پر بیچ رہے؟ کہا اتنے دام بیچ رہا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، مجھے اتنی مقدار میں گندم دے دیجئے۔ کہا ایک کام کیجئے، وہ جو سامنے دکاندار بیٹھا ہوا ہے تم وہاں سے جا کے گندم خریدو۔ وہ سامنے جاتا ہے، وہاں سے بھی ریٹ کا پتہ کرتا ہے، دام کا پتہ کرتا ہے، اس دکاندار سے خریدتا ہے، اور خریدتے ہوئے اس کو یہ پتہ لگتا ہے کہ جس دکاندار سے میں خرید رہا ہوں یہ عیسائی ہے۔ وہ خریدنے والا بھی عیسائی ہوتا ہے۔ خریدنے کے بعد وہ واپس اس صحابی رسول کے پاس آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہتا ہے کہ تم ایمان والے ہو، وہ عیسائی ہے۔ دکاندار کی تو یہ کوشش رہتی ہے کہ جتنا ہو سکے اتنا گراہک کو اپنی طرف کھینچوں۔ پہلی بار آج ایسا دکاندار دیکھا جو دکان پر آئے ہوئے گراہک کو کسی اور کے پاس بھیج رہا ہے، گندم تو تمہارے پاس بھی موجود ہے۔ کہا صبح سے میرے پاس کافی گراہک آ گئے، میری بکری ہو گئی، شام کو بچوں کے کھانے کا بھی انتظام ہو گیا۔ وہ سامنے والا جو دکاندار ہے اس کے پاس صبح سے کوئی گراہک نہیں آیا۔ مجھے اس بات کی فکر تھی، کیا معلوم اس کا سودا آج بکے گا نہیں، یہ اپنے بچوں کے لیے کچھ لے جا پائے گا یا نہیں، اسی بات کی فکر تھی۔ اسی فکر نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں نے تمہیں اس کے پاس بھیجا۔ وہ شخص کہتا ہے گندم تو میں نے وہاں سے خریدے، لیکن ایمان اب یہاں سے لے کر جاؤں گا، کیونکہ میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ جس رسول کو ماننے والے شخص کے اخلاق، اس کا کردار اتنا اعلیٰ ہوگا، وہ شخص خود کتنا اعلیٰ اور عرفہ ہوگا، وہ رسول کتنا ممتاز ہوگا، وہ کتنا بلند ہوگا، وہ کتنے عظیم کردار والا ہوگا۔ داستان رقم کی، رواداری کی، اخوت کی، اخلاق کی۔ جنگیں جب ہوتی تھی پہلے دور میں تو جو قید ہو جاتے تھے جنگوں میں ان کو قیدی بنا کر لے جاتے تھے، باندھتے تھے، اور پھر چوک چوراہوں پر، گلی محلوں میں ان کو چھوڑ دیتے تھے۔ کوئی بھی آتا جاتا اپنا جو جھوٹا پھینک جاتا وہاں سے وہ اٹھا کے کھانا کھاتے تھے۔ بدر میں جنگ ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا صحابہ کو گرفتار کر لو ان کو، قیدیوں کو، اور اپنے ساتھ مدینے لے چلو۔ جب مدینے پہنچا دیا تو وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، جو خود کھاؤ وہی ان کو کھلانا۔ اور کیسی عشق و وفا کی داستان رقم کی صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے ساتھ۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ صحابہ خود بھوکے رہے، ان قیدیوں کو کھانا کھلایا۔ دشمن تھے، دوست نہیں تھے، اور قیدی بنا کر لائے تھے۔ رواداری کی کیسی داستان رقم کر کے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یاد رکھیے، ہمیں ایک امت بنا کر گئے، اور قرآن میں بھی یہ حکم دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، آپس میں تفرقہ نہ ڈالو، بٹنا نہیں ہے، متحد ہو کر رہنا ہے۔ باقی رہی بات اختلافات کی، اختلافات، جھگڑے، آپس کے تفرقے، ان کو ختم کرنے کے دو طریقے، ان سے امت کو بچانے کے دو طریقے۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ اختلافات کو ختم کر دیا جائے، لیکن وہ ممکن نہیں، اور جتنی بھی کوششیں کی جاتی ہیں کہ آپس میں بیٹھ کر اختلافات کو ختم کریں، بحث و مباحثے کے ذریعے سے اختلافات اتنے زیادہ بڑھ جاتے ہیں، بحث و مباحثہ اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے، جھگڑے آپس میں اتنے زیادہ بڑھ جاتے ہیں، دل آپس میں اتنے زیادہ کٹ اور پھٹ جاتے ہیں۔ اور ایک شاعر نے کیا خوب فرمایا، جو ہوں اپنی انا کے قیدی، جو ہوں اپنی انا کے قیدی، عدو سے وہ قوم کیا لڑے گی۔
شکست ملت کا غم ہی کیا ہے؟ یہ زد تو اسلام پہ پڑے گی. ملت اگر ہار جاتی تو غم نہیں تھا، لیکن ہمارے ان جھگڑوں اور تفرقات اور مناظرے بازیوں کی زد اسلام پر پڑتی. ہم سب جانتے ہیں آج پوری دنیا میں اسلام مغلوب ہے. کیا اسلام کو غالب کرنے کی ہم کوئی کوشش کرتے ہیں؟ نہیں کرتے، فکر ہی نہیں کرتے. آج سکول، کالج، یونیورسٹیز میں پڑھنے والے بچے ارکان اسلام سے نابلد ہیں، ناواقف ہیں. بنیادی جو ارکان ہیں اسلام کے، 90% طلبہ کا طبقہ ایسا ہے جن کو خبر ہی نہیں ارکان اسلام کیا ہے. کشتواڑ کے ایک نوجوان سے جموں میں نے پوچھا، کان میں بالی لگی ہوئی تھی، طنزیہ انداز میں ایسے ہی میں نے پوچھا، میں نے کہا بھائی صاحب آپ عیسائی ہیں؟ اس نے کہا نہیں میں تو مسلمان ہوں. میں نے کہا نہیں، مجھے کان میں آپ کے بالی دیکھ کے شک ہو گیا شاید آپ عیسائی ہیں. تو برملا کہہ پڑا نہیں میں ایمان والا ہوں. میں نے کہا نہیں پھر بتاؤ یہ پہلا کلمہ کیا ہے؟ تو بی ٹیک کر رہا ایک نوجوان کشتواڑ کا، وہ یہ کہتا ہے پہلا کلمہ ہے سبحانک اللہم و بحمدک. تو میں نے کہا پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کیا ہے؟ بولتا ہے یہ ہمارے نبی کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حالات ایسے فکری اعتبار سے، علمی اعتبار سے، عقائد کے اعتبار سے نوجوان امت کے ارتداد کا شکار ہو رہے ہیں، فتنے اور فساد کا شکار ہو رہے ہیں، بے حیائی اور عریانیت کا شکار ہو رہے ہیں، زنا عام ہو رہا ہے. دور یہ ہے کہ قرآنی تعلیمات کو عام کیا جائے، محمد ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پیغام کو عام کیا جائے. اختلافات کو جتنی ہوا دیں گے وہ اتنا زیادہ بڑھے گی. لہذا اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر، ان کو ہوا نہ دے کر، اختلافات کے ساتھ جینا اور رہنا سیکھیں، ایک دوسرے کا ادب اور احترام کرنا سیکھیں. مناظرے بازیاں بالکل بند کر دیں مساجد سے، اپنی دکانوں سے، اپنے گھروں سے. اختلافات، ہم تو انسان ہیں، فرشتوں کے درمیان ہوئے. بنی اسرائیل میں رہنے والا ایک شخص جس نے 99 قتل کیے تھے، ایک عالم کے پاس پہنچا اور کہا میں نے 99 قتل کیے ہیں، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا تمہاری توبہ قبول کیسے ہوگی؟ 99 انسانوں کو مارنے والا اس کو اللہ بخش سکتا ہے. اس نے اس کو بھی قتل کر دیا. پھر ایک دوسرے شخص کے پاس، ایک بزرگ کے پاس، ایک عالم دین کے پاس پہنچا، کہا میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا اللہ معاف کرے گا؟ کہا اگر دل سے پکی سچی توبہ کر لو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی بات یاد رکھنا کہ جس بستی میں تم رہ رہے ہو، جس معاشرے میں تم رہ رہے ہو، جن لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہیں ان کا ساتھ چھوڑ دینا، کیونکہ وہ سب گناہگار قسم کے لوگ ہیں. لہذا توبہ کے لیے ایک شرط یہ بھی خصوصاً نوجوان یاد رکھیں کہ اگر آپ کسی گناہ سے توبہ کر رہے ہیں تو برے دوستوں کا بھی ساتھ چھوڑ دینا ہوگا، تب جا کر آپ توبہ پر قائم رہ پائیں گے. اور صالح لوگوں کے، علماء کے، بزرگوں کے دامنوں کو پکڑنا ہوگا، ان کی صحبت کو اختیار کرنا ہوگا، تب جا کر آپ اپنی توبہ پر قائم رہیں گے. بہرحال اس شخص نے توبہ کی اور مسجد کی طرف چل پڑا. راستے میں پہنچا، روح قبض ہو گئی، مر گیا. فرشتے آ گئے. فرشتوں کا ایک طبقہ یہ کہتا ہے یہ جہنمی ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں یہ جنتی. فرشتوں میں اختلاف ہوا. ہم تو پھر بھی انسان ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا اور زمین سکڑ گئی اس طرف جس طرف وہ جا رہا تھا. اور پھر جب فرشتوں نے اس کو ناپا تو جسم کا زیادہ حصہ جو ہے وہ اللہ کے گھر کی طرف نکل آیا، جنتی قرار دیا گیا. بہرحال عرض یہ کرنا تھا کہ فرشتوں میں بھی اختلاف ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 خاص مشیر
دو خاص صلاح کار حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان کے بارے میں بھی یہ آتا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مشورہ مانگتے تھے تو حضرت ابو بکر کا مشورہ اگر اس طرف کا ہوتا تھا مشرق کا، حضرت عمر کا مشورہ مغرب کی طرف کا ہوتا. حضرت ابو بکر کہتے شمال جائیں گے، حضرت عمر کہتے تھے نہیں جنوب جائیں گے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ تمہارا مزاج حضرت عیسیٰ اور حضرت ابراہیم جیسا ہے، اور حضرت عمر سے کہا تمہارا مزاج نوح اور موسیٰ جیسا ہے. حضرت ابو بکر بہت ہی حلیم طبیعت کے تھے، نرم طبیعت کے تھے. حضرت عمر بڑے جلال والے تھے. بدر میں ہی جب 70 لوگوں کو قید کیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ مانگا، اے ابو بکر بتاؤ ان قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے. حضرت ابو بکر کہنے لگے اے اللہ کے نبی، ان کے ساتھ ہم اچھا سلوک کرتے ہیں، ان کو معاف کر دیتے ہیں، ان کو چھوڑ دیتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کے دل پگھل جائیں. حضرت عمر سے پوچھا اے عمر آپ کیا کہتے ہیں قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے؟ حضرت عمر کہتے ہیں میرے حوالے کر دو، میرے رشتہ دار کو فلاں کے حوالے کر دو، فلاں کے رشتہ دار کو، ہم ان سب کی گردنیں ماریں گے، سب کو ذبح کر دیں گے. کتنا یہاں پہ اختلافات تھا مشورے میں. ایک کہہ رہا تھا معاف کر دیں گے اور دوسرا کہہ رہا تھا جان لے لیں گے، ان کی قتل کر دیں گے، مار دیں گے. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین حضرت ابو بکر کا مشورہ پسند فرمایا اور معاف کر دیا. کچھ سے دیت لے لی، کچھ کو کہا ہمارے بچوں کو پڑھا دو، اور جو کچھ بھی نہیں دے پائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا، چھوڑ دیا. تو کیا اس کے بعد حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اس بات کو لے کر لڑے جھگڑے؟ بالکل بھی نہیں. آج ترجیحات کا تعین کرنا ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے. پرائیورٹی ہمیں کن کاموں کو اس وقت میں دینی ہے؟ پوری دنیا میں دیکھ لیجئے امت مسلمہ کے حالات کیا ہیں. صرف یہیں پر نہیں، اسی بستی میں یا اسی ضلع میں، ہم عالمی اور آفاقی امت، پوری دنیا میں دیکھ لیجئے ایمان والوں کے حالات کیا ہیں. غیر ایمان والوں کے لیے مکہ میں داخلہ ممنوع ہے، اور ہماری ناک کے نیچے سے گزر کر آج ایک یہودی مکہ میں داخل ہو جاتا ہے. انہی دنوں کی بات، وہ مسجد حرام تک، خانہ کعبہ تک پہنچ جاتا ہے اور ہمیں خبر ہی نہیں. ہمیں اپنے ہی جھگڑوں سے فرصت نہیں، ہمیں اپنے ہی اختلافات سے فرصت نہیں. سنکھیانگ کے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، برما کے ایمان والوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، دنیا کے مختلف مقامات پر کیسی کیسی سازشیں کی جا رہی ہیں دجالی طاقتوں کے ذریعے سے اسلام کے خلاف. دفاع کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں. قرآنی تعلیمات سے امت کو محروم رکھا جا رہا ہے، ان کو رقص و سرور کی محفلوں میں گوتے دلوائے جا رہے ہیں، اور جن کو تھوڑی سی اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا کی تھی، علم کی، اسلام کی، قرآن کے فہم کی، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ آپس میں لڑ رہے ہیں اور لبرل طبقے کو مزید یہ موقع فراہم کر رہے ہیں کہ وہ سیدھے سادے مسلمانوں کو اسلام سے اور زیادہ متنفر کرے. اور پھر ایک سیدھا سادہ لو مسلمان یہ کہتا ہے کہ ان نمازیوں سے، ان داڑھی ٹوپی والوں سے ہم ہی اچھے ہیں، ہم کم از کم جھگڑتے تو نہیں ہیں آپس میں. اور لبرل طبقے نے ان اختلافات کا، دجالی طاقتوں نے ان اختلافات کا بہت زیادہ فائدہ اٹھایا اور اٹھا رہے ہیں.
اور کہتے ہیں سیدھے پاس جاؤ گے. کن کے قرآن کو مانو گے؟ کن کی تفسیر کو مانو گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور ان سے کہنے لگے ابھی اس دروازے کے اندر ایک شخص داخل ہوگا جو جنتی، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا جو آنے والا شخص ہے اس دروازے سے داخل ہونے والا ہے وہ جنت میں جائے گا، وہ جنت میں داخل ہوگا. ایک شخص داخل ہوتا ہے. مسند ابن ابی احمد کی روایت. دوسرے دن صحابہ پھر سے بیٹھے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہی بات دہراتے ہیں اس دروازے کے اندر ابھی ایک شخص داخل ہوگا جو کہ جنتی ہے. پھر سے وہی شخص داخل ہوتا ہے. تیسرے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے وہی بات کہتے ہیں اس دروازے کے اندر ایک شخص داخل ہونے والا ہے جو کہ جنتی ہے. تیسرے دن بھی وہی شخص داخل ہوتے ہیں. صحابہ ہماری طرح نہیں تھے کہ بات کو سنا خوش ہو گئے تو بس چیپٹر کلوز، نہ، فکر مند ہو گئے اور تڑپ پیدا ہو گئی دل میں کہ اس شخص میں ایسا خاص کیا ہے. 3 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دی اور تینوں دن یہی شخص اندر آ رہا ہے. تو ایک صحابی رسول عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صحابی سے جا کے ملتے ہیں اور کوئی بہانہ تلاش کر کے اس کو کہتے ہیں کیا میں 3 دن تمہارے ساتھ گزار سکتا ہوں، تمہارے گھر میں رہ سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں کوئی بات نہیں، آپ آ سکتے ہیں، میرے پاس رہ سکتے ہیں، قیام کر سکتے ہیں. اور عبداللہ ابن عمرو وہ صحابی ہیں جو 3 راتوں میں قرآن مکمل کر لیتے تھے پڑھ کر. پہلے بھی جیسا کہ عرض کر چکا ہوں المیہ یہ ہے کہ امت مسلمہ کا تعلق آج قرآن سے ٹوٹ چکا ہے، اسی لیے ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. اسی کلام پاک کے لیے حضرت عمر فرماتے ہیں جو علم و عمل کا پیکر کہ جب بھی میں گھر جاتا سب سے پہلے میں قرآن کی تلاوت کرتا تھا. گھر جانے کے بعد پہلا کام قرآن کی تلاوت. اور اگر کبھی گھر جانے کے بعد قرآن کی تلاوت کرنے میں تاخیر ہو جاتی تو میرا دل تڑپ جاتا تھا، مضطرب ہو جاتا تھا، ایسا لگتا تھا کسی نعمت سے محروم رہ گیا. آج مہینوں گزر جاتے ہیں، ہمارے نوجوان قرآن کے اوراق کی طرف دیکھتے بھی نہیں، قرآن کو ہاتھ میں اٹھاتے بھی نہیں، تلاوت نصیب ہونا تو دور کی بات. بہرحال اللہ تعالی ہمیں قرآن کو پڑھنے، اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کو علماء کے ذریعے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. عبداللہ ابن عمرو 3 دن ان کے ساتھ گزارتے ہیں. پہلی رات وہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو جیسے میں سو رہا ہوں ویسے ہی یہ بھی سو رہے. تہجد کے وقت اٹھتے ہیں، کچھ رکعت تہجد پڑھتے ہیں. دوسرے دن بھی وہی کرتے ہیں، تیسرے دن بھی وہی کرتے ہیں. رات کے بھی اعمال وہی جیسے باقی صحابہ کے تھے. تو پھر تیسرے دن انہوں نے کہا میں تمہارے پاس سونے یا آرام کرنے یا رہنے نہیں آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن مسلسل ایک ہی بات بیان فرمائی اور تینوں دن تم ہی اس دروازے سے داخل ہوئے. اب مجھے تشویش اس بات کی پیدا ہوئی، تڑپ اس بات کی پیدا ہوئی وہ کون سا عمل ایسا ہے تمہاری زندگی میں اس کو جان لوں اور میں بھی وہ عمل کروں تاکہ میں بھی جنتی بن جاؤں. اس نے کہا ایسا تو کوئی عمل ہے نہیں، تم نے تو دیکھ لیے میرے دن بھی اور میرے رات بھی. تو وہ صحابی وہاں سے چل دیے. اس نے واپس بلایا، کہا نہیں ایک عمل ہے جس کا تعلق ظاہری اعمال سے نہیں، جس کا تعلق دل سے. کہا وہ کیا؟ کہا میں ہر رات سونے سے پہلے دل سے ہر ایک ایمان والے کو معاف کر دیتا ہوں. اگر کسی نے میرے ساتھ کوئی زیادتی کی ہوتی ہے، کسی کے ساتھ میری نوک جھوک ہوئی ہوتی ہے،
میں سونے سے پہلے اس بات کو یقینی بنا لیتا ہوں کہ ہر ایک ایمان والے کے لیے دل میں اگر کوئی کینہ ہو، کوئی حسد ہو، اپنے دل کو اس کینے اور حسد سے پاک کر لوں، اس کے بعد سوتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل 3 دن یہ فرمایا کہ دروازے سے داخل ہونے والا شخص وہ جنتی ہے۔ یہ عمل ہمارے مسئلے کا ہے۔ صحابہ آپس میں محبت ایک دوسرے سے کتنی کیا کرتے تھے، آپس میں کتنی رواداری تھی۔ تھوڑا سا اگر کبھی نوک جھوک آپس میں ہو جایا کرتی تھی تو کس طرح ایک دوسرے سے معافیاں مانگا کرتے تھے، کس طرح ایک دوسرے کو منایا کرتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی نے کچھ سخت الفاظ ان کو کہہ دیے ایک مرتبہ، بڑے مالدار صحابی تھے۔ حضرت بلال رنجیدہ ہو گئے اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ فلاں صحابی نے مجھے تانا دیا، عبد الرحمن بن عوف، بڑے مالدار صحابی، بڑے متقی اور پرہیزگزار صحابی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت زادہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی تربیت زادے تھے، جتنے بھی صحابہ تھے، وہ سب کے سب رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہیں۔ رب ان سے راضی تھا، وہ رب سے راضی تھا۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہ تم نے ایسے ایسے الفاظ بلال سے کہے، بلال کا دل ٹوٹ گیا، بلال تم سے ناراض ہو گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے تہیہ کر لیا کہ جب تک بلال مجھے معاف نہیں کرے گا میں گھر نہیں جاؤں گا۔ بازار گئے، آگے سے حضرت بلال کو آتے ہوئے دیکھا، راستے میں لیٹ گئے اور بلال سے کہا کہ جب تک تم مجھے معاف نہیں کرو گے اور میرے غرور کو رونتے ہوئے میرے اوپر سے نہیں گزرو گے، میں اوپر نہیں اٹھوں گا۔ حضرت بلال نے کہا میں تو تمہیں معاف کر چکا ہوں، تمہاری باتوں کی وجہ سے دل رنجیدہ تو ضرور ہوا تھا لیکن معاف کر دیا۔ یہاں دیکھنے والی یہ بات ہے کتنی فکر تھی کہ میرے کسی لفظ کی، کچھ الفاظ کی وجہ سے ایک ایمان والے کا دل ٹوٹا ہے، وہ ناراض ہو گیا تو راستے میں لیٹ جاتے ہیں، اپنا چہرہ راستے پہ رکھ لیتے ہیں اور اس سے معافی مانگتے ہیں اور صلح کر لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک حدیث میں یہ بھی بیان فرمایا کہ ایمان والے کے لیے جائز نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ اپنے کسی ایمان والے سے روٹھا رہے اور بات کرنا اس کے ساتھ چھوڑ دے۔ سالوں گزر جاتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنا ترک کر دیتے ہیں، رشتہ داریاں چھوڑ دیتے ہیں اور ایک دوسرے کو، اپنوں کو کیا غیروں کو اسلام کے حلقے میں، اسلام کے گوشے میں لے آتے، ہم ایک دوسرے پہ منافقت کے، کفر کے اور پتہ نہیں کیا کیا فتوے کستے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظلمتوں سے کیسے کیسوں کو نکالا، ایمان اور اسلام کی روشنی کی طرف لے آئے، اور آج ہم اپنوں کو ہی کہہ رہے ہیں تم ہو ہی نہیں ہمارے، تم یہاں سے نکل جاؤ، دفع ہو جاؤ، ہماری مسجد کو چھوڑ دو، ہمارے محلے کو چھوڑ دو۔ سلام تک ہم ایک دوسرے کو نہیں کرتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں طائف میں لہو لوہان کر دیا گیا ان کے جسم کو، نالائن مبارک ان کے مبارک لہو سے رنگین ہو گئے، سرخ ہو گئے، اور فرشتے آئے، کہا ان کو ملیا میٹ کر دیتے ہیں، تہس نہس کر دیتے ہیں اس طائف کی بستی کو۔ تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا ہی کی ان لوگوں کے لیے اور امید ظاہر کی اس بات کی
اگر یہ نہیں تو آنے والے وقت میں مجھے امید ہے ان کی نسلوں میں سے، ان کے گھروں میں سے کوئی نہ کوئی اٹھے گا جو اسلام کو سہارا دے گا، جو اسلام کے آغوش میں آئے گا۔ اور آخری بات عرض کرتا چلوں، کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کا مشغلہ ہی ہوتا ہے فتنہ اور فساد برپا کرنا، لڑائی اور جھگڑے پیدا کرنا۔ ایسا ہی ایک شخص ابن رقیہ ہوا کرتا تھا، شاعر تھا، فکرے کستا تھا لوگوں پہ، لوگوں کا مذاق اڑاتا تھا، ان کو تنگ کرتا تھا، ان میں نقص اور عیب تلاش کیا کرتا تھا، ان کے نام نکالا کرتا تھا۔ ایک دن اس کو کوئی شخص نہیں ملا، بازار گیا، بازار پورا کا پورا ویران پڑا تھا۔ گھر آ گیا، شیشے کے سامنے کھڑا ہو گیا اور خود سے مخاطب ہو کر خود ہی کو کہنے لگا، تو کتنا منحوس ہے، تیری شکل کتنی بھدی اور گندی۔ یہ لکھ کہاں پائے تھے اس پتلک پانسی کرن پنس تلاش، 500 لوگ ملامت کرن اپنے آپ پہ لان تان کرنے لگا۔ ایسا شخص کبھی سدھرے گا نہیں۔ ایسے لوگوں سے دور رہیں، الگ تھلگ رہیں، علماء ربانی کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط کریں، ان لوگوں کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑیں جن کی فکر، جن کا مزاج، جن کی زندگیاں محمد ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز پہ، جو بزرگان دین ہیں، سفید ریش والے، جو اہل اللہ ہیں۔ اللہ تعالی تمام تر اختلافات کو امت مسلمہ سے ختم فرمائے، امت مسلمہ میں اتحاد و اتفاق عطا فرمائے، امت مسلمہ کو قرآن کا فہم عطا فرمائے، قرآن کو اپنے سینے سے لگانے کی توفیق عطا فرمائے، اور سیرت کا پیغام اپنے گھر، اپنی بستیوں، اپنے بازاروں اور پوری دنیا میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔